ہاں خوف تو یہ ہے نا کہ لباس اور اس میں پردہ ہوتا کوئی نہیں. ہاں اور پھر لباس ہر وقت ہوتا ہے. ہاں ہاں بس وہ ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. ہاں چمٹ گیا. ہاں لباس بھی انسان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے, یعنی ہر لفظ میں جتنا آپ کریں گے نا وہ اتنی ہی ڈیپتھ ہوتی ہے نا جی. اللہ اکبر ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اس میں جو ہے نا ایک یہ فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ, فکفرت کفران نعمت ناشکری بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کی, اللہ کی نعمت کی ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت سی, میں نے ایک جگہ روایت پڑھی تھی, ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں لیکن ڈیپتھ تھی اس میں, بڑی خوبصورتی تھی. لیکن اللہ کی نعمتیں دی ہوتی ہیں, انسان کسی اور کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے, اٹ سیلف اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر رہا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ایک درخت پر کوا بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے کیا مجھے بنایا, کالا سیاہ سا عجیب سا یار ہے, گندا سا. تو سامنے دیکھا تو بگلا اسے نظر آیا, گورا چٹا. تو اس نے کہا کاش میں یہ ہوتا یار, کتنا خوبصورت ہے, چمک رہا ہے. مثال دی اس نے نا, تو کاش میں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بگلا بنا دیا اس کی خواہش کا. اچھا جب وہ بگلا بن گیا تو اس کو رنگین ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا. بعض طوطوں ملٹی کلرز ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا بگلا بن گیا, اس پر نظر پڑی تو کروں گا میں نے کہا یار یک رنگا, تو اوپر سے لے کر چٹا ہی چٹا, کیا کلر ہے یار, کیا کمبینیشن ہے, ہر طرح کے رنگ, گردن پہ اور شیڈ ہے, وہ شیڈ ہے. اللہ اکبر ہے نا جی. تو کاش میں یہ رنگین طوطا ہوتا. اللہ نے اسے رنگین طوطا بھی بنا دیا, ایک حکایت بتائی تھی نا, طوطا بن گیا. اچھا پھر اس کی نظر جو ہے نا دور ایک ناچتے ہوئے مور پہ پڑی. تو کہیں گے یار مجھے اللہ نے اتنے رنگ تو دے دیے لیکن یہ تو انداز ہی اور ہے, کیا اس نے پھیلائے ہوئے ہیں, اور یہ رنگ تو اس کے بھی بہت سے ہیں. تو یار یہ اللہ اگر مجھے ایسا بنا دیتا. تو اللہ نے اس کو مور بھی بنا دیا, حکایت ایسی تھی. اچھا جب مور بھی بن گیا تو اس کے خود ہی نظر اپنے پاؤں پر پڑی. تو اس نے کہا کیا گندے پاؤں ہیں, بس کبھی مور کے دیکھے, مور کے پاؤں اتنے اچھے نہیں ہوتے, پر ور خوبصورت ہوتے ہیں نا, بڑے بھدے سے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا یار اس سے تو کوائی وہ میں پہلے ہی اچھا تھا. یعنی وہ ایک حکایت یہ تھی کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے نا وہ شکر ادا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کاش میں اس جیسا ہوتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے بڑے اس کے ساتھ نعمت دی ہوئی ہے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت انداز سے وہ اس طرح لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ مقصد اس کا یہی تھا کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے پورا اس کا شکر ادا کرے, اور اللہ کی بڑی یہ نعمت ہے, بجائے اس کے کسی اور طرف دیکھے کہ جی کاش میں ایسا ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے نا غلط ہے, یہ چیز جو ہے وہ بتائیے. تقویٰ میں تکلیف کی جا سکتی ہے کہ کاش میں ایسا ہو. ہاں وہ تو دو چیزوں کی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہاں اس کی جا سکتی ہے بالکل, تقوی کی اور اچھائی کی, وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نا. اچھا اگلی آیت میں بتایا, کہف ارشاد فرمایا کہ قوموں اور بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول پہلے بھی بھیجے, لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوا کہ وہ بستی والوں نے نا رسول کی بات نہیں مانی, تکذیب کی, جھٹلایا. اور رسول جو ہے نا یہ اتمام حجت ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندہ ہوتے ہیں, اور وہ بات ماننا لازم ہوتا ہے ویسے بستی کے لیے. اسی لیے ایک پورا نظام ہے, ان کو وقت بھی دیا جاتا ہے, مہلت بھی دیا جاتا ہے, انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ جو رسول تمہیں کہہ رہی ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے. لیکن اگر وہ ضد ہردرمی پہ آ جائیں تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, یہ پھر ان کا الٹیمیٹ کنسیکوینس ہو جاتا ہے. اور وہ اسی لیے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہوتا ہے, اپنے نفس پر, کیونکہ وہ ضد اور ہردرمی پر آ جاتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ جاء آ گیا ہم ان کے پاس رسول ایک رسول منہم انہی میں سے۔ دیکھیں اس میں بھی ایک مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ تر رسول انہی بستیوں میں سے مبعوث کرتے ہیں کہ وہ ٹیریٹری سے بھی واقف ہوں، قوم کے مزاج سے بھی آگاہی ہو، زبان سے بھی ہو۔ ہم یہ جو 6-7 بستیوں کا پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، تو وہاں پر لفظ ہوتا ہے اخاہم، انہی کے بھائی اللہ نے مبعوث کیے۔ وہاں پر اخاہم اسی معنوں میں آتا ہے کہ انہی میں سے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ منہم انہی میں سے ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پس تکذیب کی اس کی، یعنی رسول کی، جھٹلایا، بات نہیں مانی، دعوت حق کو ٹھکرا دیا۔ تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پھر اخذ پکڑ لیا ہم ان کو، کس چیز نے؟ عذاب نے۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے، یعنی اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے بات نہ مان کر۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھی آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، اور وہ تھے بھی ظالم۔ تو یہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ پچھلی آیت میں زیادہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہی اشارہ ہے، تو اگر آپ یہ آیت بھی دیکھیں تو وہ اس کو ری انفورس کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ ہی میں سے ہوئی، پہلے مخاطبین قریشی تھے نا، کفار مکہ، تو آپ کی پیدائش بھی وہیں کی، آپ کی جوانی، آپ کا سارا وقت وہیں گزرا، 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی کلمہ حق بلند کیا، وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، عزت و احترام، وہ ایک دم خلاف ہو گئے، معاذ اللہ، کبھی مجنون کبھی دیوانہ کی یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یہی کی گئی کہ انہی میں سے رسول بھیجا، لیکن پھر بھی تکذیب کی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ اس میں فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جیسے کہ بات ہوئی تھی، یہ سورہ نحل جو ہے نا، یہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ جب نعمتوں کا ہم اتنا پڑھ رہے ہیں تو شکر ادا کرنا بھی لازم ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں بھی تھا کہ ناشکری کی، یہاں بھی ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ تو یہ کہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ فَكُلُوا بس تم کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزقا روزی دی، کم تمہیں اللہ نے، اور حلالً طیبہ، اللہ کا دیا ہوا تو سارا رزق حلال طیب ہے، حلالً اور طیب پاکیزہ، پاکیزہ۔ جیسے دیکھیں ہر حلال چیز طیب تو ہوگی، یہ اکثر لفظ اکٹھے آتے ہیں، حلالً طیب ہو۔ دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ حلال ایک تو اٹ سیلف اس کا حلال یا حرام ہونا اللہ کے احکام کے مطابق، ایک ہے اس کے حصول کا طریقہ، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے نا۔ اب وہ اب دیکھیں نا بکرا وہ حلال ہے نا یار، اللہ نے حلال کیا۔ آپ عید الاضحیٰ پر قربانی بھی کرتے ہیں، اب وہ برابر کے گھر میں سین میں بندہ ہو، آپ کھول کر لیے ہیں، بکرے ایک جیسی ہوتے ہیں نا،
اس کو ذبح کر دیں, اللہ نے حلال کیے. یار آپ نے چوری کر رہے ہیں, مطلب اس کو لینے کا طریقہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, اور وہ طیب نہیں رہتا نا, اس کے حصول کا طریقہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا, حلال کا نا. سر عام دفاتر میں مسجد کو میں تک جانتا ہوں, وہ جاتے تھے نا تو وہ آفیسر کہتے تھے کہ یار وہ قربانی کر کے بکرا بھجوا دینا. ہاں وہ طیب تو پھر نہ رہا. طیب تو نہ رہا, یہ بالکل اپنے پاس سے اپنے رزق کے حلال سے دو, سر وہاں بھی بہت آپشن ہے. مطلب کسی کے ذمے لگا دیا نا, قربانی ہو بھی گئی اور وہ نا. اب ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ہے یا وہ سی او جو ہے وہ گئے وہاں انمو کو ملے جی, اچھا ظاہر ہے غلطی وہ کرتے ہیں, انمو جو وہاں بیٹھے انچارج چیک کیا تو اچھا یار وہ قربانی تھی بکرا بھجوا دیا, سر آ گیا. وہ ظاہر ہے اسے اسی طرح ایک سر وہ تو خود کہتے تھے بکرا بھجوا دے گا. اچھا میرا وہ ڈسپینسر تھا, وہ کہتے کہ میں نے ایک RSC میں بکرے رکھے ہوئے تھے 5-6, اتنی قربانی آئے گی بیچ کے. وہ کہیں سی او کو پتا چل گیا, تو وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا تم نے بکرے رکھے ہوئے ہیں, کتنے رکھے ہوئے ہیں, آؤ مجھے دکھاؤ. اس نے اپنے گھر کے اندر وہ رکھے ہوئے, کہتا ہے ٹھیک ہے بکرا مجھے دلا دیں. ایسے کہاں سر, یہ جو فرما رہے ہیں نا, یہ اٹس کوائٹ کامن گورنمنٹ. اور یہ رشوت جسے کہتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں نا کائنڈس اینڈ کوائنس, یہ نہیں کہ کیش ہی رشوت لیا جائے. کسی میں فٹیک لگا دو کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے, تو ظاہر ہے وہ پیسے تھوڑی دے گا. اگر افسر ہے تو وہ یہی کہ جی وہ ہے نا, جو ہمارے آفیسر آتے ہیں تو سروس کافی کی ہے, یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ 10 کلو پیاز پہنچا دینا. ہاں اس طرح کرتے ہیں وہ, ہاں تو وہ پیسے تھوڑی دیں گے. سر کمال ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت ہے یہ. ہاں گاڑی کہیں ہٹ ہو گئی, کسی میں لگا گاڑی صحیح کرا کے لے آؤ, اب 10,000 لگے 15,000 لگے, ہی ول بیئر دا اماؤنٹ نا, کیونکہ باس نے کہہ دیا نا, تو یہ چیزیں اس سے کوئی کام نکالیں. عادت ہوتی ہے, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کام تو خود ہو رہے ہیں. ہاں ہاں ہو رہے ہیں, ایسا روٹین میں ہوتا ہے نا, ہاں مال آ گیا, یہ کر دیا, ادھر سے وہ آ گیا, وہ آ گیا, اس کو نہیں پتا, اس کے ساتھ سر ایک ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز تھے لاہور میں, ان کا بہت بگ نام ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے. سرودا میں بھی رہے, تو اب ان کی گاڑیاں اپنی فیملی کی خراب ہوتی تھی, تو سرودا کے ڈائریکٹر کو بھیجتے تھے, یار یہ گاڑیاں 3-4 چیز کروا, ان کے تیل بھی چینج کروا. یہ پچھلے دنوں میں یہ چیز بڑی عام تھی, آئی ڈونٹ نو کہ کہاں تک صحیح ہے, کہ کوئی پولیٹیکل فگر اس نے کہا جی آئی ڈونٹ نو میرے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے. ایک بات یہ ہوئی تھی نا, وہ ریناؤنڈ پولیٹیکل فگر تھی, اور وہ اماؤنٹ بھی ٹھیک ٹھاک تھی, کروڑوں کے حساب سے تھی. اس نے کہا تھا کہ غیبی بس جو بھی ہے, اب دیکھو ظاہر ہے اس نے اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہوگا کہ یار جمع کرا دیں. کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے ہاں تو آپ کو کیا پتا کس نے اور بات کیا اکاؤنٹ میں کوئی نہیں بھیجتا, وہ وہیں بھیجتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے بالکل بھیجتے ہیں, لیکن وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ اس ضمن میں اور یہ پیسے ہے, پتہ ہی نہ چلے گی کیسے کریڈٹ ہو گئے, وہ تھوڑا سا وہ بات ہے نا. اللہ اکبر جی, اللہ اکبر. اچھا استغفر اللہ ربی. تو حلالاً طیباً سے بات چلی تھی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب رزق دیا ہے اس میں سے فکلو, تم کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. وشکروا نعمت اللہ, اور تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا. ان کنتم ایاہ تعبدون, ان اگر کن تم ہو تم, کانا یکونو ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ تم لگ گیا مخاطب کا, ایاہ تعبدون ہے, ہاں صرف اسی کے. یہ ایا جو ہے اونلی اینڈ اونلی کے معنوں میں آتا ہے نا, ایا, تو یہ مختلف ضمائر کے ساتھ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ایایا فرحبون آیت ہے. ایاہم بھی ہے, تو ایا کے ساتھ یہ ضمائر چینج ہوتی رہتی ہیں, قرآن میں ملیں گے آپ. جیسے ایاہو آ گیا سورہ فاتحہ میں, ایاکا ہے, ایاک نعبد, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تو ایاہو, تو الگ بہت اس کا کوئی معنی نہیں. ہاں پھر نہیں ہے کوئی معنی, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں نہ کبھی استعمال ہوا ہے, نہ کبھی ہوا ہے, ہاں یہ ضمیر کے ساتھ ہی ہوا ہے بالکل نا, اور وہ مختلف آئی ہیں. ایاہم بھی آیا ہے,
ہاں وہ یہ وہاں پر ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، شاید کچھ اس انداز میں ہے. بہرحال تعبدون تم عبادت کرتے ہو. تو ارشاد یہ فرمایا اللہ نے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں نا ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ بندگی کا حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ شکر ادا کرو. اللہ اکبر. اچھا حلالن طیبن کا ذکر آیا تو جو چند حرام چیزیں ہیں، ساری نہیں ویسے، اور وہ اس میں ارشاد فرما دی. ایک تو مردار ڈیڈ حرام ہے، والدما بہتا ہوا خون، دم مصفوح ایک جگہ وہ تفسیر آ جاتی ہے اس کی. لحم الخنزیر یہ حرام ہے، اور اہل لغیر اللہ یہ حرام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا جائے. اللہ اکبر. پھر ایک ایکسیپشن دے دی کہ اضطراری کیفیت آ گئی اور یہ حرام چیزیں اویلیبل ہیں اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کچھ نہ کھایا تو مر گئے ہیں. اللہ نے کہا کہ چلو اللہ کی ذات رحیم ہے نا، اجازت ود کنڈیشنز ہے، غیر باغٍ ولا عادٍ، نہ تو ذہن میں سرکشی بغاوت ہو کہ یار کوئی نہیں سب چلتا ہے، حلال حرام کی کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، ذہن ایسا بن جائے. اور ولا عادٍ اعتداد سے ہے کہ نہ زیادتی کرے، یہ نہیں کہ ہیم برگر کھا رہا ہے اس کو ٹیسٹی لگ رہا ہے تو 4 کا اور آرڈر دے رہا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کون سا گوشت ہے. ہاں ویسے یہ بھی صحیح کہہ رہے نہیں، دیٹس ٹرو، میں نے ویسے کہہ دیا بیف کا بھی ہوتا ہے نا. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ پتہ ہو کہ سوائم ہے اور اس میں وہ ہے لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ کہتا ہے اور نہیں، صرف جان بچانے کے لیے ہے، کنڈیشنل. تو یہ آیت بھی اہم ہے، اور جو اہم موضوع پر ہوتی ہیں نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ آتی ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے، یہ بقرہ میں بھی ہے، مائدہ میں بھی ہے. مائدہ کی شاید 103 آیت یہی ہے میرا جہاں تک مجھے یاد ہے. مائدہ کی یہ ہاں یہ 3 دفعہ ہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ دفعہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا بالکل یہ فرمایا یہی الفاظ ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں بہرحال یہی ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا انعام کی جو ہے اس میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دی ہے. 6145 ہاں اس میں وضاحت ایسے یہ بتا دیا کہ یہ خون بعض تو ہڈیوں میں لگا ہوتا ہے نا، وہ اترتا ہی نہیں ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے کہ آپ وہ کر دیں. قربانی میں تو عام آبزرویشن ہے. وہاں پر کہا مصفوحن، صفحہ بہنے کو کہتے ہیں نا، بہتا ہوا خون. وہ 145 ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، وہاں بھی آ گیا مردار، او دمم مصفوحا، دم مصفوح بہتا ہوا خون. لحم خنزیر یہ آیت ہے 145، لحم خنزیر بھی آ گیا اور کہا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، لحم خنزیر رجس ہے. اور اہل لغیر اللہ بھی آ گیا. او فسقن یا گناہ ہے، اہل ذبح کیا گیا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کا نام. وہاں بھی یہ چھوٹ دی ہوئی ہے سورہ انعام کی آیت 145 میں کہ فمن استر، اگر مجبور ہو گیا تو غیر باغ ولا عادٍ، تو نہ تو نافرمانی کا ارادہ ہو نہ ہاتھ سے بڑھ جانے کا اس کا خیال ہو، تو پھر وہ کھا سکتا ہے تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. یہ وہ آیت ہے سورہ انعام کی. یہ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ یہ اور بھی کئی جگہ آیا ہے تو یہ ایک مثال یہ آ گئی. تو یہاں بھی یہ فرمایا انما
بے شک حرما حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدما اور خون ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت. لحم اور شحم ملتے جلتے ہی ہیں. ہاں شحم چربی کو کہتے ہیں. یہ وہاں پر ہے نا شاید سورہ انعام میں ہی ہے شہوہما، بکری اور گائے کی چربی بھی یہود پر حرام کر دی گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، پانی بھی لینا ہے. ہاں دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب سوچے کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. ہاں ہاں اتنے بڑے ٹیسٹ ہے. قادر کے ٹیسٹ ساتھ، ہے. لیکن دیکھیں کہ کیسی کیسی ان پہ پابندیاں لگی ہیں. ہاں ہمارے پہ تو اللہ کی بڑی خاص ہے. بہت ہے، نو ڈاؤٹ. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. چربی ان پہ آرام تھی، صرف یہ تھا کہ جو ہڈی سے ملی ہو، ہاں تھوڑی بہت پیٹ کے اوپر لگی ہو، وہ ہاں. نہیں، باقی ساری حرام ہے. باقی ساری حرام ہے. چربی کے بغیر گوشت کا ٹیسٹ کو نہیں ہوتا. ہاں یہ جو ہوٹلوں والے ٹیسٹ بناتے ہیں چربی تو ڈالتے ہیں نہیں. ہاں فیٹ سے ٹیسٹ وہ رعایت بھی وہاں دی. بعض جگہ وہ چربی الگ نہیں ہوتی ہے نا، وہ ہڈی یا وہ اس میں کھانا تھا، وہ ملی جلی. ہاں کھالا تھا. آپ اسے چھوڑ دیں، باقی نہیں کھا سکتے. ہاں نہیں کھا گویا سکتے. ان کو کھانے میں ٹیسٹ بھی منع کر دیا گیا. ٹیسٹ بھی بناتا ہے، ہاں. جتنا ٹیسٹ بنتا ہے وہ فیٹ سے بنتا ہے. اگر کھانے میں فیٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اور دمبے میں تو ہوتی چربی ہے، اس کی تو پوری وہ چکتی جو ہے وہ ساری چربی ہے. چاول میں چلتا ہی یہی. ہاں ہاں وہ تو اسی میں بناتے ہیں. بناتے ہیں چربی. ہاں وہ گھی یا وہ نہیں ڈالتے. ہاں ہاں شنواری وہیں سے نکلا ہے. شنواری. اچھا شنواری. خاندان ہے نا. اچھا شنواری فیملی ہے. تو یہ کڑھائی گوشت کے ساتھ کیسے منسوب ہو گیا؟ وہ بنانے والے وہ ہے نا، جیسے مروت ہیں، جیسے یہ سارے. اچھا وہ بھی شنواری یہ خاندان ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے. اچھا. شنواری جو کروار یہ کرتے ہیں، شنواری ہوٹل بن گیا. ہاں بڑی جگہ دیکھے ہیں. ہاں بٹ ہے. اچھا شنواری. ہاں یہ اچھا ہے کہ انہوں نے ڈشوں کے نام ہی اپنے پر رکھ لیے، شنواری ہوٹل اور بٹ کڑھائی ہے نا. اللہ اکبر. اچھا جی، تو فرمایا کہ حرما علیکم المیتۃ، حرام کیا میتہ مردار، والدما خون، ابھی وضاحت ہو گئی بہنے والا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اور وما اور جو اہلا ذبح کیا گیا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، بہی اس کا نام لے کر. فمن استر مجبور ہو جائے، استراری کیفیت آ جائے. فمن پھر جو کوئی استر مجبور ہو جائے، یعنی حلال نہ مل رہا ہو، اس کو جان کا جیسے خطرہ ہو، جان بچانے کے لیے اجازت کیا ہے، غیر باغی، نہ تو وہ بغاوت والا یعنی سرکش ہو، ولا عادن، نہ حد سے بڑھنے والا. تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آیت میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ حرام قرار دیا، وہ کہا ایک مردار، دوسرا خون، بہتا ہوا خون، خون دم مسفوح. اچھا تیسرا کہا یہ لحم الخنزیر، چوتھا غیر اللہ کا نام. اور پھر کہا کہ جو شخص مجبور ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا پی سکتا ہے. شرط ہے اس کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑنے والا نہ ہو، باغم بغاوت، اور نہ ضرورت سے زیادہ. اگر 2 لقموں سے جان بچ سکتی ہے تو وہاں رک جائے. سر وہ لفظ اوہلا ہے، ہاں اس کی بڑی ہسٹری ہے. جی اوہلا کا مطلب تھا پکارا جانا. پکارا جانا ہے نا. ہاں اب یہ تھا کہ بلند آواز میں. ہاں جب چاند عرب دیکھتے تھے تو وہ اسے ہلال ہاں. اسی سے نکلا ہے. اچھا ہلال اور اس کی روٹ ورڈ ایک ہی ہے. تعلیل بھی اسی سے ہے. اچھا یوم تعلیل جو حج میں ہوتے ہیں، اچھا ایام تعلیل ہے نا، ہاں حج میں جب بلند پڑھتے ہیں اچھا تو وہ یہی ہے کہ وہ بلند آواز میں شور مچاتے تھے، تو اس سے یہ لفظ اوہلا بن گیا. اچھا ہلال سے اوہلا بن گیا. اچھا اور اسی سے وہ جو حج کے دوران اونچا پڑھا جاتا ہے تعلیل، یوم تعلیل میں جو حج کے 4-5 دن ہوتے ہیں یوم تعلیل کہا جاتا ہے. ہاں یہی ہے نا یوم ہاں تعلیل. ہاں وہ بھی اسی سے ہے. یہ سارے ایک کی روٹ ورڈ ایک ہی ہے. صحیح. بات یہ کہ جو تو یہ یعنی تحلیل میں بھی ہاں یہی ہے، وہ ایسے نہیں ہے. ایسے ہے
اچھا یہ ہا اور یہ ہا، اور اسی طرح ہلال بھی یہ ہا ہے نہیں؟ یہ اکھان ایک ہی ہے، اچھا ایک ہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، دو آنکھ والا اور یہ جو آپ کو پڑھانا ہے ایک ہے۔ اچھا یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم بھی اسی سے، اور یہ جو پکارا جانا بھی یہ ہے کہ پھر اللہ کا نام اس سے زور سے پکارا جائے، ہاں زور سے، دل میں پکارا جائے۔ صحیح صحیح، بسم اللہ، زور سے ہو۔ ہاں لیکن ہم تو یہ تو ذبح کرتے ہیں، سر یہ دیکھیں نا، وہ اللہ کا مرغی معنی والے جو مرغی ذبح کرتے تھے ہم تو منہ نہیں پڑتے نہیں سر، وہ اللہ بسم اللہ اونچا پڑھنا چاہیے، سارے سنیں، یہ اللہ جو کا معنی ہے۔ یہ جو پرندے ہیں ان پہ جو ان پہ پہلے بندہ اللہ کو پڑھ لے یا کیا پڑھے جب شکار کرتا ہے تو مر جاتا ہے نا؟ نہیں سر، وہ تو مر گیا نا، اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے شکار کیا، آپ کا شکاری کتا پکڑ کے لے آئے، اگر وہ زندہ ہو تو اس پہ آپ کو حملہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حلال ہو جائے گا، اور اگر یہ پڑھ کے مارے تو وہ تو کہیں نہیں ہے، ہم نے نہیں ہاں نہیں پڑھا اس نے نا، وہ یہی ہے۔ یہ جو شکار کرتے ہیں جیسے مرغابی کا وہ جو بھی ہے تو وہ نہیں وہ یعنی شکار سے وہ مرتا تھوڑی ہے، تڑپ رہا ہو، اس کا یہی ہے جا کر پکڑو اور پھر اہلا، ہاں ذبح کرو باقاعدہ، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کرو۔ لیکن مجھ سے پہلے اگر مر جائے مر گیا تو مر گیا، ویسے زیادہ تر یہی ہے، وہ کرتے اسی انداز سے ہیں کہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور وہ بھاگتے ہیں، ہم نے دیکھا شکار کو، یہ جو چڑیاں پکڑ کے دوسرے میں مزاتے ہیں یہ پتہ نہیں ویسے، ہاں یہ تو ذبح کرتے ہوں گے، ہم پکڑ کے ذبح کرتے ہوں۔ ایک بات پوچھنی تھی کہ دنیا دو بندے پڑھتے ہیں، کروڑوں اربوں پرندے ہیں نا جو فضاؤں میں اٹھتے ہیں، ہاں ہاں یہ مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ہاں یہ ویسے ہے، ہاں یہ زمینوں میں نہیں پڑے ہوتے، کہاں ہیں یہ، کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہاں یہ اللہ کی شان ہے، خاص جگہ بنائی ہوئی یہ ہے۔ ویسے ہاں اللہ کی شان ہے۔ نہیں سر، بات یہ ہے کہ ایک 80 کروڑ اپنا 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہونا، تو 75 سالوں میں 80% لوگ اس کے مر جاتے ہیں، گویا 80 لاکھ بندہ مر گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں کتنا کوانٹلی ہو رہا ہے، تو شور شرابہ ہوتا ہے وہی اسی طرح۔ قبرستان ہے۔ نہیں اچھا، اسی طرح پرندے جہاں مرے زمین پہ گئے، زمین کھا گئی ان کا، وہ پیٹ ہو گیا سارے ان کے، دوسرے کمپلیکس ہے، پانی میں گئے، پانی میں غائب ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ